خداوند کے عظیم اور قادر اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آج خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج خدا ابراہیم سے عہد کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے۔ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تو خداوند اسے نظر آیا۔ ابراہیم خدا کے سامنے جھک گیا اور خدا نے کہا کہ ابراہیم میرے حضور چل، کیونکہ میں خدا قادر ہوں اور کامل بن۔ ابراہیم نے اپنا سر جھکایا اور کہا کہ اے خداوند میں حاضر ہوں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا ابراہیم سے عہد کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جب لفظ عہد ہمارے سامنے آتا ہے تو بہت سے خیالات مختلف لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ عہد کہتے ہیں معاہدے کو، جیسا ہم آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں، اس معاہدے پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح خدا ایک ابراہیم سے معاہدہ کرتا ہے، یعنی ایگریمنٹ کرتا ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ہے ابراہیم میرے حضور چل اور کامل بن، میں خدا قادر ہوں اور میرا عہد تیرے ساتھ اور تیری نسل کے ساتھ ہوگا، اور وہ عہد پشت در پشت ہوگا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابراہیم ان باتوں کو غور سے سن رہا ہے اور کہا کہ نمبر 1، یہ ملک کنعان جس میں تو پردیسی ہے، یہ تجھے میں دوں گا اور تیری نسل کو دوں گا۔ میرا عہد تیری نسل کے ساتھ اور تیرے ساتھ ہوگا۔ اور خدا نے فرمایا ابراہیم سے کہ تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا، قوموں کا باپ ہوگا، بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور آج کے بعد تیرا نام ابراہیم ہوگا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا نے اس کے ساتھ جو عہد، جو ایگریمنٹ کرتا ہے اور معاہدہ کرتا ہے، وہ بڑا غور طلب ہے۔ تو میرے حضور چل اور کامل بن، اور پھر خدا کہتا کہ ہر ایک اولاد نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ فرزند نرینہ کا ختنہ کرنا جب وہ 8 دن کا ہو جائے، اور تیری نسل میں سے خواہ تیرے گھر میں پیدا ہو، جا پردیسی سے خریدا ہو، جا تیرا خانہ زاروں میں سے کوئی ہو، اس کا ہر ایک کا ختنہ کیا کرنا، اور ہر ایک مرد کا ختنہ کیا جائے۔ یہ عہد پشت در پشت ایک نشان خدا نے دیا، عہد کیا، اور جسمانی ایک عہد دیا کہ تیری نسل میں سے ہر ایک کا ختنہ کیا جائے۔ ابراہیم اس وقت 99 برس کا ہے کہ جب خدا نے یہ کہا، یہ حکم دیا، ابراہیم نے خدا کے حکم کو مانا اور سن رہا، اور کہا کہ اگر کوئی میرے اس عہد کو توڑے گا، جا اولاد نرینہ کا ختنہ نہ کرے گا، تیری نسل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، لیکن تیری نسل پشت در پشت ہر ایک اولاد نرینہ کا ختنہ کرنا۔ ابراہیم 99 برس کا ہے، اور اس کا بیٹا اسماعیل جو ہاجرہ کا بیٹا ہے وہ 13 برس کا ہے۔ اس نے خدا کے حکم کے مطابق سب کو جمع کیا،
سب کو جمع کر کے اسی دن ان کا ختنہ کیا گیا اور خدا کے حکم کو بجا لایا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب حکم کو بجا لایا پھر خدا اسے نظر آیا۔ کہاں نظر آیا؟ جب اپنے ڈیرے پر اور دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور کیا دیکھتا کہ 3 شخص دور کھڑے نظر آئے ابراہیم کو۔ ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ان کی طرف دوڑا اور بڑے احترام سے زمین تک جھک گیا اور کہا کہ اے خداوند، اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جانا، پانی لایا جائے، ساتھ ہی میرا ڈیرا ہے، پاؤں دھو لیجئے، آپ کے لیے روٹی لاؤں گا اور آپ تازہ دم ہو جائیں کھا کر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تو چاہتا ہے وہ کر۔ ابراہیم گھر میں گیا، اپنی بیوی سیری سے کہا کہ جلدی جلدی بریک آٹا لے، ان کو گوندھ کر اس کے پھلکے بنا، اور یہ حکم دے کر فوری طور پر جہاں گائے بیل مال بندھا ہوا تھا، گلہ تھا، وہاں دوڑا، ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اس نے بولا ذبح کر، اسے تیار کر، اسے پکوانے کے لیے انتظام کر۔ یہ کہہ کر ان کے پاس آ گیا اور ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، فوری طور پر اس نے جو روٹی بنائی تھی بولی، دودھ لیا، مکھن لیا، وہ بچڑا جو تیار کیا اس کو لے کر ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد کہا کہ ابراہیم، تیری بیوی سیری کہاں ہے؟ اسے آج کے بعد سیری نہ پکارنا، بلکہ اس کا نام سائرہ کہنا، صحرا کہہ کر پکارنا، کیونکہ میں اسے بہت زیادہ برکت دوں گا اور اس کے بیٹا ہوگا، اور میرا عہد اس کے ساتھ ہوگا، عالم کے بادشاہ اس میں سے پیدا ہوں گے، اور قومیں اور نسلیں اس کے سبب سے برکت پائیں گے۔ ابراہیم نے سوچا اب میری عمر 100 برس کے قریب ہو چکی ہے، کیا دل میں سوچا کہ کیا ایک بوڑھے شخص کے اولاد یا بیٹا ہو سکتا؟ میری بیوی بھی ضعیف العمر ہے، یہ سیرا دروازے کے پاس کھڑی سن رہی ہے، دل میں ہنس رہی ہے، کیا میں ضعیف العمر ہوں؟ کیا میرے اولاد ہوگی؟ کیا میں بچے کو دودھ پلاؤں گی؟ کیونکہ میری حالت عورتوں والی حالت نہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل نہیں۔ تیرے بیٹا ہوگا، موسم بہار میں بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا، عالم کے بادشاہ اس میں سے پیدا ہوں گے، اور میں اسے بہت بڑھاؤں گا اور میں اسے سرفراز کروں گا، لیکن میرا معاہدہ یاد رکھنا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابراہیم سے یہ باتیں کر کے وہ تینوں اٹھ کھڑے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا اور کہا، کیا ابراہیم سے ایک زبردست قوم پیدا ہوگی؟ کیا ہمیں اس سے بتا دینا چاہیے ہم کیوں جا رہے ہیں سدوم اور عمورہ کی طرف؟ اور کیونکہ زبردست قوم پیدا ہوگی اور انصاف کرے گی
اور کہا کہ سدوم اور عمورہ کا شور ہمارے کان تک پہنچا، وہ بدکاری میں مبتلا ہو گئے، میرے احکامات کو چھوڑ دیا، اور میں جا کر دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے۔ بے دینی ہے، گمراہی ہے، خود غرضی ہے۔ میرے عزیزو، ابراہیم جو خدا کا بندہ ہے، جب ہم اسے دیکھتے ہیں، مہمان نواز تھا، وہ دیکھ کر زمین تک جھک جاتا تھا، احترام کرتا تھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ باتیں کلام سے سیکھنا چاہیے، محبت میں بڑھنا چاہیے، ضروری ہے۔ آنے والی ویڈیو جو ہوگی وہ سدوم اور عمورہ کے بارے میں ہوگی، پھر ہم اس پر غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا وہ گناہ جو سدوم اور عمورہ میں تھا ہم میں تو نہیں؟ کیا ہوا تھا وہ بھی ہم جانیں گے۔ خدا آج کی ویڈیو کے سبب سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔